الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ البرکہ سوسائٹی کا پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، مینیجنگ ڈائریکٹر، نو منتخب بورڈ ممبرز، بورڈ کا سابق ممبرز، علماء کرام، پروفیشنلز، کمیونٹی لیڈرز اور محترم بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البرکہ کریڈٹ اینڈ کنزیومر کوآپریٹو سوسائٹی کا اینول جنرل میٹنگ میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ میں اس میٹنگ میں پہلی بار شرکت کرتا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوئی۔ دو تین چیزیں جو مجھے دیکھنے کو ملا ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ کوآپریٹو سوسائٹی بہت جلدی گرو کر رہے ہیں اور اپنے اسٹرینگتھ کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ہیلتھ کے ساتھ بہت جلدی گرو کر رہا ہے۔ پورا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھا، اس میں ایک سوسائٹی کا فائنینشیل اسٹرینتھ کے لیے جتنے انڈیکیٹرز ہیں وہ انڈیکیٹرز عام طور پر پورا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یہ سوسائٹی زندہ رہے گا اور انشاءاللہ گرو کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، بہت سارے پروفیشنلز اس ایریا میں، اس سیکٹر میں معلومات رکھنے والے لوگ، نالج رکھنے والے لوگ اس میں شامل ہیں اور لیڈرشپ میں ہی شامل ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا سائن ہے، یہ انشاءاللہ گرو کرے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے، جو لوگ پروفیشنلز خاص طور پر فائنینشیل ایریا میں، فائنینشیل سیکٹر میں پروفیشنلز ہیں اور کاروبار لوگ ہیں، وہ لوگ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ اپنا ایک کام سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے، میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ چوتھی چیز جو دیکھنے کو ملا ہے، ہمارے سوسائٹی کا ممبرز بھی بہت انٹرسٹڈ ہے۔ ہمارا سی اے صاحب نے کہا کہ اتنے سارے لوگ ایک اے جی ایم میں آنا ایک بڑی بات ہے۔ عام طور پر کچھ پیسہ دے دیا یا قرض لیا تو سوسائٹی کے ساتھ تعلقات ختم ہو جاتا، لیکن آپ بہت انٹرسٹ کے ساتھ اس میں آئے ہیں، اس کے ڈیولپمنٹ کو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، تو اس کے وجہ سے میں اپریشیٹ کرتا ہوں پورا سوسائٹی کا ممبرز کو۔ دو تین باتیں آخر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ کیوں ہندوستان میں اس طرح کا ایک سیکٹر شروع کیا۔ جب منموہن سنگھ کے زمانے میں ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کیا تھا، اس کا نام ہے سچر کمیٹی، اس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں۔ 2005 کے اواخر میں سچر کمیٹی رپورٹ پارلیمنٹ کے ٹیبل پہ آ گیا اور لوگوں کا مطالعے میں آ گیا، تو ایک بات کو بہت زور دیا ہے، وہ یہ ہے وہ رپورٹ میں
ہندوستان کی آزادی کے بعد ہر کمیونٹی کچھ نہ کچھ آگے بڑھا ہے. دلت کمیونٹیز، آدیواسی کمیونٹیز، کچھ نہ کچھ آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے. لیکن ایک ہی کمیونٹی ہندوستان میں ہے آزادی کے بعد بحیثیت مجموعی پیچھے ہٹ گیا ہے. وہ سفر ان کا پیچھے کے طرف ہے، آگے طرف نہیں. اس کے وجہ سے ہندوستان پوری سماج اس مسلم کمیونٹی کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. وہ رپورٹ کا جسٹ وہ تھا. لیکن ہمارے کچھ بزرگ لوگ بیٹھ کر سوچا اس کمیونٹی اتنا پیچھے ہٹنے کے لیے کون اصل سبب ہے؟ اصل سبب کمیونٹی ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے. اگر ایک کمیونٹی اپنے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا تو کمیونٹی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ قرآن کا ایک اصول بھی ہے. وہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. کوئی کمیونٹی اپنے اندر تبدیلی کے لیے کوشش نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو تبدیل نہیں کرے گا. یہ اسلام کا ایک پرنسپل ہے. تو وہ لوگ بیٹھ کے سوچا کہ ہم کو اس کمیونٹی کو آگے بڑھانے کے لیے ہم تیاری کرنا ہے. اس کے لیے مختلف پلیٹ فارم بنایا. سارے پلیٹ فارم کے بارے میں بات نہیں کرتا ہوں. عام طور پر ڈیولپمنٹ کا انڈیکیٹرز میں ایک انڈیکیٹرز یہ بھی ہے، ایک کمیونٹی کو یا ایک سوسائٹی کو اگر ڈیولپمنٹ ہونا ہے اس کے لیے کیپٹل سے ان سے ربط ہونا چاہیے. ان کو کاروبار کے لیے اپنے ضروریات پورا کرنے کے لیے پیسہ ملنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں سوچ کر آخر میں یہ فیصلہ کیا ہم کو ہندوستان کے کوآپریٹو سیکٹر میں انٹرسٹ فری فائنانس ایکٹیویٹی اگر شروع کریں گے تو یہ ایکسکلوڈڈ پیپل ہے کئی وجوہات سے. اس ایکسکلوڈڈ کمیونٹی کو فائنینشیل ایکٹیویٹی میں انکلوڈ کر سکتا ہے، وہ فائنینشیل انکلوژن ہوگا. تو اس کے وجہ سے یہ کوآپریٹو کا سیکٹر شروع ہوا. ایک اس کا شریعہ کمپلائنس ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہندوستان میں جتنے لاس ہے، کوآپریٹو لاس بنا ہے اور انکم ٹیکس لاس ہے اور جی ایس ٹی کا لاس ہے اور کوآپریٹوز بنانے کے بہت سارے لاس ہے، فیئر پریکٹس کوڈس ہے. یہ سب کمپلائنس، سب کے ساتھ کمپلائنس ہو کے شریعہ کمپلائنس بھی شامل کر کے ہم کو ایک ماڈل ڈیولپ کرنا چاہیے. بہت سمپل اینڈ ہمبل شروعات تھی. لیکن اب ایک سال میں 700 کروڑ کا لون ڈسبرسمنٹ ہوتا ہے. اتنا یہ سیکٹر بڑھ گیا. انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں چند سالوں کے اندر کم از کم 10,000 کروڑ کا لون ڈسبرسمنٹ اس سیکٹر کے ذریعے ہم بنا دیں اور ہندوستان کا ایک قابل ذکر سیکٹر بنا کر انڈسٹری فری کوآپریٹو سوسائٹی کو اس دیش کے اندر پیش کریں. ایک بگ ڈاٹا بنے. وہ ڈاٹا سامنے رکھ کر ہم کو ہندوستان کا ایک فائنینشیل انکلوژن کا، فائنینشیل ایکٹیویٹیز کا ایک پارٹ بنا دے. یہ ہمارا مقصد ہے. اس کے لیے اور بھی بہترین کوشش ہونی چاہیے، ملک بھر کوشش ہونی چاہیے.
یہ ہمارا مقصد ہے. دیکھیے، میں اس فنانشل سیکٹر کے خصوصیت کا بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس میں جانے کا اب موقع نہیں ہے، ٹائم گزر گیا ہے. میں میری بات کنکلوڈ کرتے ہوئے میں آپ سے کہوں گا کہ یہ آپ کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اللہ کے طرف سے ہوئی ایک نعمت ہے. اس نعمت کو آپ سمجھیے اور اس کا جو چھایا ہے وہ احمد آباد سٹی کے پورے علاقے میں پھیلانے کی کوشش کیجیے، اور احمد آباد ڈسٹرکٹ کے پورے علاقہ میں اس کو لے کر جانے کی کوشش کیجیے. ہر دن اس کا ڈیولپمنٹ اور اس کا گروتھ کے بارے میں آپ سوچیے. اگر اس کا فائدہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا تو باقی جگہوں کے لوگ آگے بڑھے گا. اب بھی 7 کوآپریٹو سوسائٹی بن گیا ہے اس گجرات میں، اور بھی سوسائٹی بن جائے گا. انشاءاللہ آپ ایک ماڈل بن کے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کوشش کرنا چاہیے. میں خاص طور پر البرکہ کوآپریٹو سوسائٹی سے کہنا چاہتا ہوں یہ بات، اس لیے یہاں جو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ فنانشلز کو سمجھنے والا لوگ ہے. وہ فنانشل ہیلتھ کیا ہے، اس کا ڈیولپمنٹ کیا ہے، گروتھ کیا ہے، گروتھ کا انڈیکیٹرز کیا ہے، وہ سب سمجھنے والا لوگ ہے. وہ لوگ اس کو آگے بڑھا سکتا ہے اور نمونہ اس ہندوستان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. تو اس لون لینے والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ لون جو ڈیولپ ہو رہا ہے وہ لون لوگوں کے چیریٹی مینٹالٹی سے ڈیولپ ہو رہا ہے. وہ لوگ چاہتے ہیں ہمارا پیسہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فائدہ پہنچے. اس کے لیے لون کریٹ کیا ہے. تو یہ پورا ہم ایک اس کا ممبرس ہے. ہمارے اندر کچھ اہم خصوصیات بھرپا کرنے کی ضرورت ہے. ایک یہاں بتا چکا ہے، کچھ کمانے کا جو مینٹالٹی ہے وہ ہر آدمی کے اندر ہونی چاہیے. کچھ نہ کچھ کمائے، کچھ پیسہ اکٹھا کرے اور ہمارے فیوچر کے لیے، ہمارے خاندان کے فیوچر کے لیے وہ یوز کیا جائے. یہ مینٹالٹی ہمارے اندر بھرپا کرنے کے لیے کوآپریٹو سوسائٹی کو بہت بڑا رول ہے. اور دوسرا رول یہ ہے کوآپریشن کا مینٹالٹی ہے، آپس میں کوآپریٹ کرنے کا مینٹالٹی. دیکھیے، ایک آٹو رکشہ ڈرائیور، ان کا گھر جل گیا، آگ لگا، گھر جل گیا. 2 لوگ ان کے پاس آتا ہے فوراً. ایک ریپرزنٹیٹیو آتا ہے ایک بینک کا، وہ بینک حسابات کیلکولیشن وغیرہ کر کے کرتے ہیں، آپ کا اتنا زمین ہے، یہ زمین میں اتنا بڑا ایک گھر ہم کھڑا کر سکتا ہے، اس کے لیے اتنا ہم لون دے سکتا ہے. تو بینک کا مینٹالٹی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ لون وہاں دے اور وہاں سے زیادہ انٹرسٹ واپس لے. اگر انٹرسٹ واپس نہیں دے سکتا ہے، جو زمین ان کا خود کا ہے وہ زمین اپنا لے. یہ بینک کا مینٹالٹی ہے. لیکن جو صدقہ کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، IRCG جیسے لوگ، اسلامک ریلیف کمیٹی گجرات کے جیسے لوگ پہنچتے ہیں، تو ان کو صدقہ کرنے میں وہ سوچتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے صدقہ اور ربا کس طرح کام کرتا ہے.
यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदकात, अल्लाह सदकात को फैलाना चाहते हैं और रिबा को ख़त्म करना चाहते हैं, वाइप आउट करना चाहते हैं। और कारोबार और रिबा ये दोनों में मुकाबला है। अहल्लल्लाहुल बैअ व अहर्रम रिबा, रिबा को हराम कर दिया है लेकिन बाई को हलाल कर दिया है, कारोबार को, और उसको तहरीक कर रहे हैं। ये भी इस्लाम का एक खासियत है। तो यहां जो होगा वो बाई होगा, वो रिबा नहीं होगा। तो बाई और रिबा में क्या फर्क है? उलमाए दीन हमको सिखाता है, हमें सिखाते हैं, और हमारे फिनेंशियल प्रोफेशनल्स हमें सिखाते हैं। उसके मुताबिक हमको बाई चलाना है, बिल्कुल रिबा नहीं चलाना है। जो यहां होगा वो बाई होगा, रिबा नहीं होगा। बाई में मुराबाहा होगा और इजारा होगा, मुशारका होगा, मुलारबा होगा। ये सब चीज़ें फ़िक़्ह इस्लामी में बहुत तफसील से बयान किया है। और एक बात भी करके मैं मेरी बात ख़त्म करता हूं, वो ये है, किसी पस मंज़र में ये माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री सोसाइटी कायम किया है मुस्लिम कम्युनिटी के पस मंज़र में, लेकिन इसका बेनिफिशियरी किसी एक कम्युनिटी नहीं होगा। इसका बेनिफिशियरीज, इसका बेनिफैक्टर्स, इसका मेंबर्स हिंदुस्तान के पूरे कम्युनिटी, कोई रिलीजन का बेस नहीं होगा, कोई जात पात का बेस नहीं होगा, कोई ब्रादरी का बेस नहीं होगा, लेकिन ये हिंदुस्तान के जो अवाम है वो अवाम के कम्युनिटी है। जो सोसाइटी है, जो मेंबर बनेगा वो इसका जिम्मेदार होगा, वो लोग जिसको मुंतखब करेगा वो मेंबर बनेगा। ये सेक्टर एक डेमोक्रेटिक ड्रिवन सेक्टर है, इसके वजह से इसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। वो ट्रांसपेरेंसी अब मौजूद है। मैं दुआ करता हूँ इस सेक्टर को आगे बढ़ाने की तौफीक अल्लाह ताला हमें अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।